بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور چینل میں جس طرح ایک ترتیب کے ساتھ ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، اس لحاظ سے آج جو ہم نے سورہ انفال کی آیات دیکھنی ہیں وہ ہیں آیات نمبر 29 سے لے کر 32 تک۔ اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے یا ترتیب ہے وہ وہی ہے جس طرح سے ہم پہلے پڑھ رہے تھے، کہ پہلے ہم آیت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے الفاظ معنی کرنے کے بعد اس کا با محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد اس کا مفہوم اور وضاحت۔ اور جب ایک رکوع پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے مشق سوالات کریں گے۔ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہے رکوع نمبر 4، اور آیات ہیں 29 سے لے کر 32 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ الفاظ معنی: یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، ان اگر، تتقوا اللہ، تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم، بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانا، امر فارق، ویکفر، اور مٹا دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بہت فضل کرنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ: مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، اور تم کو ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انعامات کا، کچھ احسانات کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ امر فارق پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ انسان میں حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دینا۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ جب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہو، تو ایمان لانے کے بعد اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہو۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کے ڈر سے نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اگر تم خدا کا خوف اپنے دل میں رکھ کر ہر کام کرو گے تو پھر وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا، یعنی تم میں یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یا تم اچھے اور برے کی تمیز کر سکو گے، یا تم حق اور باطل کا فرق سمجھ سکو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم حق اور باطل کا فرق سمجھنے لگو گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے لگو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک اور عنایت کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا، یا تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تم سے جو انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کے سامنے نہیں آنے دے گا، تمہارا پردہ رکھے گا، اور نہ صرف یہ کہ تمہارا پردہ رکھے گا بلکہ اپنے خاص کرم سے وہ تمہارے گناہ بخش بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کے فضل کی حد کوئی مقرر نہیں ہے۔ وہ حد سے زیادہ فضل کرتا ہے، اور اپنے اس فضل کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 30 ہے: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ الفاظ معنی: وَإِذْ، اور جب، یمکرو، چال چل رہے تھے وہ، بکا، آپ کے ساتھ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوکا، کہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوکا، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو نکال دیں، ویمکرون، اور وہ اپنی چال چل رہے تھے، ویمکر اللہ، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، واللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خیر الماکرین،
بہترین چال چلنے والا ہے۔ ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا تم کو جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو وہ ادھر اپنی چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ سے پہلے کا جو وقت ہے وہ یاد دلایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب کفار مکہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور اس سازشوں میں ایک سازش یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک منصوبہ سا بنایا تھا۔ دارالندوہ میں وہ سب جمع ہوئے تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اسلام کی تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے دارالندوہ میں تمام جو سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے اور یہ تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے ان کے ذہن میں 3 مختلف صورتیں تھیں، یعنی انہوں نے سوچا کہ پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے کسی ایسی کوٹری میں ڈال دیا جائے جہاں آپ کا کسی سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور تیسری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کر دیا جائے۔ جب یہ تجاویز پیش ہوئی، یہ تجاویز زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کی طرف سے آئی تھیں۔ جب یہ تجاویز پیش ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی وہاں پر بحث ہو رہی تھی، اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کون سی تجویز جو ہے بہترین ہے، کس پر سب سے زیادہ عمل کرنے کا فائدہ ہوگا۔ تو اس میں پہلے تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، لیکن اس تجویز میں بھی یہ اعتراض تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سے آپ کا دوسروں سے رابطہ نہ ہو، لیکن آپ کے باقی ساتھی تو آزاد ہوں گے، تو وہ دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے، اس لیے اس تجویز کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اس پر وہ غور کر رہے تھے۔ اور تیسری جو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، اس میں بھی ان کو تھوڑا سا قباحت یہ نظر آ رہی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو آپ جہاں پر بھی جا کے آباد ہوں گے وہاں اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، اور اسلام جو ہے اسی طرح پھیلتا رہے گا۔ تو آپ کو قید کرنا اور آپ کو جلا وطن کرنا، یہ 2 چیزیں ان کو زیادہ مناسب نہیں لگ رہی تھیں، اور انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید اگر کریں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، وہ جو بھی شخص آپ کو شہید کرے گا، آپ کا قبیلہ بنو ہاشم اس سے انتقام لے گا۔ اس چیز سے بھی وہ ڈرتے تھے، بنو ہاشم کی جو حیثیت تھی عرب میں اس سے بھی وہ ڈرتے تھے۔ تو انہیں یہ تھا کہ اگر کسی ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو شہید کیا تو بنو ہاشم اس کا اور اس کے قبیلے کا دشمن ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ہر قبیلے سے 1 یا 2 جنگجو جوان لیا جائے، اور کم از کم 40-50 جوانوں کو تیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر سے باہر نکلیں تو سب مل کر حملہ کریں، تاکہ سب اس کام میں شریک ہوں اور بنو ہاشم کسی ایک شخص سے یا کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں۔ اور اسی تجویز پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت مدینہ کی رات کو منتخب کیا، یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی انہیں کہیں سے اطلاع مل گئی تھی کہ نبی علیہ السلام ہجرت کا ارادہ فرما چکے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جب آپ ہجرت کے لیے گھر سے نکلیں گے تو سب مل کر حملہ کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے تیاری کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بشارت دی کہ آپ بخیر و عافیت یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، صبح کاصب کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو ان تمام لوگوں کو نیند آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے
وہاں سے گزر گئے، اور وہ تمام نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے انہیں غنودگی اور نیند کی کیفیت آ گئی، اور وہ سب کے سب ایک طرح سے سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے بخیر و عافیت گزر گئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا یا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر ہے آیت نمبر 31۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ الفاظ معنی، وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیات کی، قالو کہتے ہیں، قد بے شک سمینا ہم نے سن لیا، لو نشاء لو اگر نشاء چاہیں ہم، لقلنا ہم بھی کہہ دیں، مثل ھذا ایسا ہی کلام، ان ھذا یہ ہے کیا، الا سوائے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی حکایتیں۔ با محاورہ ترجمہ، اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح کا کلام کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، یا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرتے تھے، یا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پیش کرتے تھے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور خاص طور سے قرآن کا مذاق بہت زیادہ اڑاتے تھے، اور قرآن کریم کو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کہتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون اور دیوانے ہیں، اور جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں، یا کبھی وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کرتے ہیں، اور یہ تو آپ نے اپنے طرف سے کچھ شاعرانہ الفاظ لکھ کر ہمیں سنا دیے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے یہ کلام سن لیا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ایسے کلام تو ہم نے بہت سن رکھے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ میں انہوں نے بہت سے قصیدے اور بہت سی چیزیں اپنی شاعری کا جو ان کے کلام تھے وہ انہوں نے لکھ کر لٹکا رکھے تھے خانہ کعبہ میں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کلام سن لیا، اور ہم نے تو ایسے بھی بہت سے کلام سن رکھے ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عرب جو ہیں ان کی زبان دانی پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، وہ عربی زبان پر انہیں اتنی دسترس تھی، اور وہاں پر اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے شاعر تھے کہ وہ اس طرح کی شاعری کرتے رہتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم شاعری کرتے ہیں اسی طرح قرآن کے مقابلے کا کلام بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ ایسی شاعری یا ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ہے ہی کیا، الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 32۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ الفاظ معنی، وَإِذْ اور جب، قالوا کہا انہوں نے، اللہم اے خدا، ان کانا اگر ہے، ھذا یہ، هو الحق برحق، من عندک تیری جانب سے، فامطر برسا دے، علینا ہم پر، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، اویتنا یا بھیج دے، بعذاب علیم دردناک عذاب۔ بمحاورہ ترجمہ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا پھر کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کفار اپنی ہٹ دھرمی کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے، اور یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کا پہلے تو مذاق اڑایا، اور اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کریم کا مذاق اڑایا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کہا اور اس کو انسانی کلام کہا، اور ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کیونکہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سچے ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن کریم جھوٹا ہے،
اور یہاں وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچا ہے تو پھر تو ہم پر آسمان سے پتھروں کا عذاب بھیج دے یا اس کے علاوہ کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے، کیونکہ پہلی امتوں پر بھی ان کی حد دھرمی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تھا، تو اگر ہم بھی غلط ہیں تو ہم پر بھی عذاب آنا چاہیے، اور اگر ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ حالانکہ ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان کی ہیں، مگر وہ یہی سمجھتے رہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ سچا کلام نہیں ہے، اس لیے ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ہم پر پتھروں کا عذاب بھیج یا کوئی اور عذاب بھیج، اور ان کا خیال ہے کہ ہم پر عذاب آ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اپنی جگہ پر سچے ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن کریم جھوٹا ہے۔